الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس سال حج ادا کیا یا کبھی بھی جب بھی انہوں نے حج ادا کیا اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور جنہیں اب تک حج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ سال حج کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، حج کے ایام جو حقیقت میں بہت ہی مختصر ہیں، اور یہ حج سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں متعدد نصیحتیں، عبرتیں اور ایسے ہی اسباق موجود ہیں، خاصتاً جو حج کے لیے جاتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں سے مختلف رنگ میں، مختلف شکل میں، مختلف زبانوں میں حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ سبھی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا۔ ایک مسلمان فخر کرتا ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے گوشے گوشے ہر علاقے میں پہنچا دیا۔ ایسے ہی یہ تمام مسلمان ایک لباس میں ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان دنیاوی جو عہدے ہوتے ہیں، مناصب ہوتے ہیں، مالداری ہوتی ہے، حسب و نسب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں اور اس سفید کپڑے میں ڈوب جاتی ہیں۔ ایسے ہی حشر اور قیامت کے منظر قدم قدم پر یاد آتے ہیں، خاصتاً جب آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے پیدل نکلیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور متعدد علماء سے اگر ہم ملاقاتیں کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ متعدد علماء سے، دعات اللہ سے جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان متعدد نصیحتوں، عبرتوں اور اسباق میں سے ایک سبق جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مہم ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے 10 منٹ کے اندر بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک حاجی جب میقات پر پہنچتا ہے اور مکمل تیاری کے بعد احرام کا کپڑا پہنتا ہے، پہننے کے بعد اپنے دل سے نیت کر کے نسک میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تلبیہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ تلبیہ بکثرت پڑھتا ہے، پڑھتے رہتا ہے، دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ۔ ہر حاجی، حج کرنے والا یہ تلبیہ کو پڑھتا ہے، بلند آواز میں وہ پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ منا میں ایسے ہی راستے میں تلبیہ کی یہ آواز گونجنے لگتی ہے۔ تلبیہ کے الفاظ پر ذرا آپ غور و فکر کریں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، یعنی کسی اور کے لیے نہیں۔ لبیک، میں تیرے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی نعمتیں اور بادشاہت یہ تیرے لیے ہیں، لا شریک لک۔ پھر دوبارہ بھائیو یہی جملہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی تو تنہا ہے عبادت میں، ایسے ہی بادشاہت میں، اپنے افعال میں، اسماء و صفات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ حاجی، حج کا قاصد، حج کرنے والا بلند آواز میں پڑھتا ہے، گویا دنیا والوں کو یہ میسج، یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ تلبیہ میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، طواف کرتا ہے بیت اللہ کا۔ اور یہ بیت اللہ، یہ کعبہ، یہ صرف واحد چیز ہے جس کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں کیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا طواف کریں۔ اس کے علاوہ نہ کسی گھر، نہ کسی مسجد، نہ کسی قبر، نہ کسی اور مقام
کا طواف کرنا جائز اور درست ہے۔ طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، طواف میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، خصوصاً رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرتا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بالا برتر ہے، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، سب سے بالا ہے۔ پھر ایسے ہی طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرتا، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پھر یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا کی طرف بڑھتا ہے، صفا پہاڑی پر چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کلمہ توحید کو بلند کرتا ہے، تأکید کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے اپنے افعال میں، ربوبیت میں، عبادت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ وہ رب العزت وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، نہ جبریل امین سے سوال کرتا ہے، نہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتا ہے، نہ کسی اور ولی کو یاد کرتا ہے۔ قبلہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے کلمہ توحید کو بلند کرتا ہے، تأکید کرتا ہے کہ اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے ہی مروہ پر پہنچتا، وہاں بھی انہی دعاؤں کو 3 مرتبہ دہراتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخر الدعاء 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ پھر ایسے ہی صفا پر اس طرح صفا اور مروہ میں 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائیو 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، منا جاتا ہے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور نہ وہاں قبریں ہیں، نہ وہاں بت ہیں، نہ وہاں کچھ اور چیزیں ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ آج کا دن سال کا سب سے بہتر اور افضل دن ہے، جس دن حجاج بیت اللہ الحرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے ساتھ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ماذا اراد ہؤلاء، ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں۔ آج کے دن کے بارے میں نبی اکرم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا ہے عرفہ کے دن کی دعا۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے پڑھی ہے اور ہم سے پہلے تمام نبیوں نے پڑھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کئی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور بکثرت پڑھتے ہیں تمام حجاج بیت اللہ الحرام، اور ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں رب العزت سے، ادھر بھی کسی اور کی طرف دائیں بائیں اور ایسے ہی اوپر نیچے کہیں اپنے آپ کو اور متوجہ نہیں کرتے ہیں،
ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، نہ نبیوں کو پکارتے ہیں، نہ ولیوں کو پکارتے ہیں، بلکہ بار بار تاکید کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالی تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے پاس یا جہاں کہیں آپ ہیں مزدلفہ میں، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری ظاہر کرتے ہیں، اور پھر جب سفیدی چھا جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، تو منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منا پہنچتے ہیں تو جمرہ عقبہ کو آپ 7 کنکریوں سے آپ مارتے ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بالا ہے۔ پھر ایسے ہی جانور ذبح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی نبی، کسی پیر، کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان، کسی زندہ یا مردہ کا نام نہیں لیتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز قائم کریں، اسی کے لیے جانور ذبح کریں۔ پھر اس کے بعد بال منڈواتے ہیں، پھر ایسے ہی طواف کرتے ہیں، جس طرح کہ پہلے آپ نے طواف کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں، اور جب بھی حجر اسود سے گزرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر ایسے ہی صفا اور مروہ کا ساتھ چکر لگاتے ہیں، اور جب بھی صفا پر چڑھتے ہیں یا مروہ پر چڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر ایسے ہی 11، 12، 13 کی رات مینا میں گزارتے ہیں، اور زوال کے بعد یعنی اذان ظہر کے بعد آپ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بالا ہے۔ پھر ایسے ہی طواف وداع کر کے آپ اپنے حج کو مکمل کر کے اپنے بلاد، اپنے شہر اور اپنے آپ سمجھیے ملک واپس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا آپ ٹھہریں، ایام حج میں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، قدم قدم پر اور ایسے ہی مختلف جگہوں پر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے اپنی بادشاہت میں، اور ایسے ہی اپنے افعال میں، عبودیت میں، ایسے ہی ربوبیت میں، اور ایسے ہی کہتے ہیں آپ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بلند ہے، اس سے اور کوئی نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے نہ اس سے کوئی بڑا ہے۔ پھر رہا سوال، اپنے ملک واپس ہونے کے بعد پھر آپ کو کیوں اور بھی نظر آنے لگتے ہیں؟ آپ اپنی عبادت میں اوروں کو کیوں شریک کر بیٹھتے ہیں؟ کیوں یہ جانور جو آپ نے اللہ کا نام لے کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، اب وہاں پہنچ کر کسی قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے، کسی ولی کے لیے یا کسی جن کے لیے یا کسی پیر کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں؟ حج کے ایام میں آپ نے کئی مرتبہ طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں کسی اور مقام کا آپ نے طواف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی۔ کیا رہی یہ بات، کیا رہا یہ ماجرا کہ آپ اب قبروں کا طواف کرنا آپ نے شروع کر دی، آپ نے قبروں کا بھی طواف کرنے لگے، اور ایسے ہی اس پر چادر چڑھانے لگے، لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد و پیمان کو آپ نے دہرایا۔ پھر یہاں آپ کو غیر اللہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، نبیوں کو، ولیوں کو۔ وہاں آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بلند ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں پیرانے پیر بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی نقصان دور کر سکتے ہیں۔
میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ جس طرح ہم نے ایام حج میں خالص اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے صرف دعا مانگی، تو ایسے ہی ہمیں باقی زندگی میں بھی خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف رب العزت کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کسی کے طفیل میں، نہ کسی کے صدقے میں، نہ کسی اور کا وسیلہ پکڑ کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی، آپ کہہ دیں میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہم سبھی کو خالص رب العزت اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت آئے تو ہم ایمان کی حالت پر رہیں، اور ہم سبھی کو زندگی کی آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔